اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے دو طرح کے باغات پیدا فرمائے ہیں۔ ایک وہ باغات ہیں جن کے اندر جو پودے ہیں وہ بیلیں ہیں جو دیواروں پہ چڑھتی ہیں، وغیر معروشات، اور کچھ باغات ایسے ہیں جس کے درخت اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسی نے کھجور اور کھیتیاں پیدا کی جس سے مختلف قسم کے کھانے کے سامان ملتے ہیں، اور اس نے زیتون، انار پیدا فرمائے جس کے پھل اور ذائقے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ لہذا جب یہ درخت، یہ پودے پھل پیدا کریں تو اس کے پھل کو کھاؤ اور اس کی کٹائی کرتے وقت اس کا حق بھی دو۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی وہ جانور چوپائے پیدا فرمائے ہیں جن میں سے کچھ کے اوپر تم سواری کرتے ہو، بار بردار جانور ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بالوں اور کھالوں کو تم فرش بناتے ہو۔ لہذا جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 141 اور 142 یعنی 141 142 یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بہت سارے مشرکانہ عقائد اور شرکیہ جرائم کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیداوار یعنی کھیتوں میں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کھیتوں میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور پیدا فرمائے ہیں ان میں بھی اس کو کون کھائے گا، اس کو کون نہیں کھائے گا، اس کو کون استعمال کرے گا، اس کو کون استعمال نہیں کرے گا، اس سلسلے میں بہت سارے قانون انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر یہ بتلایا ہے کہ چاہے جانور ہو چاہے کھیتی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا ہے، یہ کسی دوسرے نے نہیں دیا ہے۔ لہذا یہ تمہاری سب سے بڑی ناانصافی ہے، بلکہ یہ تمہارا ظلم ہے، تمہاری طرف سے شرک ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں غیر اللہ کا حصہ مقرر کرتے ہو، اور صرف حصہ مقرر نہیں کرتے ہو بلکہ غیر اللہ کے حصے کو پورا کرنے کا تمہارے دل کے اندر بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، تمہارے دل کے اندر غیر اللہ کے حصے کو پورا کرنے کی، اور اللہ کے مقابلے میں تم غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو۔ لہذا یہ سب چیزیں کبھی بھی ایک انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے شایع نشان نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان چیزوں کے حرام اور حلال ہونے کا بھی ٹھیکہ تم لوگوں نے لے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ایسے باغات بھی پیدا فرمائے جن کے اندر جو پودے ہیں وہ بیلوں کی طرح سے دیواروں پہ چڑھتے ہیں، ٹٹیوں پہ چڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی باغات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں جس کے اندر ایسے درخت ہیں، ایسے پیڑ ہیں، ایسے جھاڑ ہیں جو اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے باغات بھی بنائے ہیں، کھیتیاں بھی بنائی ہیں جس سے تم کو بہت سارے پھل ملتے ہیں، بہت سارے پھل ملتے ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باغات کے اندر زیتون بھی پیدا فرمائے اور انار بھی پیدا فرمائے جن کے پھل بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ذائقے بھی ملتے ہیں، اور بہت سارے پھل ایسے بھی ہیں جن کے شیپ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں اور ان کے ذائقے بھی ملتے نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ بتلا رہا ہے، اگر ایک انسان اپنے آنکھ سے اس پر غور کرے گا، اس کے تمام پروسیجر کو دیکھے گا، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رب العالمین ہی اس کا خالق ہے، اور وہی پورے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی پورے کائنات کا تنہا رب بھی ہے اور معبود بھی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب یہ باغات، یہ درخت، یہ کھیتیاں پھل پیدا کریں تو اس کے پھل تم کھاؤ بھی، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب ان پھلوں کی اور پیداوار کی کٹائی کرو، توڑائی کرو تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی دو۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق وہ صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر غریبوں مسکینوں میں دیا جاتا ہے، اور یہ پیداوار میں سے بھی ہے۔ اور یہ صدقہ کتنا دینا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تو مقرر نہیں کیا ہے، اس کو صدقہ دینے والوں کے لیے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ مکی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مدینے کے اندر فرض ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ کون کون سے پیداوار میں زکوٰۃ دینا ہے اور کتنا زکوٰۃ دینا ہے اور کس کنڈیشن میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتوں کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جو کھیتی باڑی یا باغات ہوتے ہیں، جو زرعی پیداوار ہوتے ہیں، اس میں سال کی قید نہیں ہے، بلکہ جب غلہ کاٹا جائے گا، جب فصل کی کٹائی ہوگی، اسی وقت اس کا صدقہ، اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے منقع کھجور، جو اور اسی طرح کی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے زمانے میں چاول بھی پیدا ہوتے ہیں، مکئی بھی پیدا ہوتے ہیں، باجرہ بھی پیدا ہوتے ہیں، جوار بھی پیدا ہوتے ہیں، مسور اور اس طرح کی بہت ساری کھیتیاں ہیں جو ہوتی ہیں۔ تو جتنے بھی کھیتیاں ہیں ان تمام میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ کب؟ جب اس فصل کی کٹائی ہو اس وقت۔ اور کتنا کرنا ہے اور کتنے میں کرنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا ہے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی باغ ہو یا کوئی بھی کھیتی ہو، اس میں اگر 5 وسق کی پیداوار ہو جائے اور اس سے آگے بڑھنے لگے تو پھر اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اور یہ 5 وسق کیا ہے؟ اس کا جو کلو گرام ہے، آج کے جو اسٹینڈرڈ زمانے میں اس کا کلو گرام ہے 653 کلو گرام۔ اتنا یہ حد ہے، اگر اتنا یا اس سے کم ہوگا تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اتنا یا اس سے زیادہ ہوگا، اس سے اگر کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، اتنا یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 653 کلو گرام ہو اس میں بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، 653 کلو گرام سے آگے بڑھے گا تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق 653 کلو گرام ہے، اس میں اس سے اتنا اگر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اب اس میں زکوٰۃ کتنا ادا کرنا ہے؟ تو اگر کوئی کھیتی یا کوئی باغ بارش کے پانی سے اگر سیراب ہو جائے، یا زمین کے اندر جو چشمہ پھوٹتا ہے اور وہ پانی پورے زمین کے اوپر بہنے لگتا ہے، اگر اس طرح کے پانی سے اگر زمین سیراب ہو جائے اور سیراب ہونے کے بعد اگر اس سے کھیتی ہو، باغات کے اندر غلے پیدا ہو، تو اس میں 10واں حصہ، فار ایگزامپل اگر 1000 کلو گرام کی پیداوار ہوگی تو اس میں 100 کلو نکالنا پڑے گا، 10واں حصہ۔ اور اگر آدمی خود اس کی سینچائی کرے، یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کنویں کے ذریعے سے یا نہر وغیرہ جاری کر کے اگر اس کی پانی سے انسان اس کی سینچائی کرے، اس کو سیراب کرے، اور اس سے جو پیداوار ہوگی اس میں 20واں حصہ۔ 20واں حصہ کیا مطلب؟ اگر 1000 کلو گرام ہوگا تو اس میں 50 کلو، وہ 20واں حصہ ہوا۔ 50 کو آپ 20 سے ضرب دیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ان چیزوں کو خیال میں رکھنا از بس اور از حد ضروری ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب یہ باغات اور یہ کھیتیاں جب پھل پیدا کرے اس کے پھل کو کھاؤ بھی، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب اس کی کٹائی ہو تو کٹائی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر نظم کلام کو دیکھیں گے اور جو آیت کریمہ کے اندر جو مفہوم اور مضمون ہے اس کو دیکھیں، اور ہماری دنیا کے جو تمام حالات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے، تو فضول خرچی کی کئی قسمیں ہیں۔ فضول خرچی کی ایک قسم یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوانٹٹی اور مقدار کو متعین کر دیا ہے۔ اب جو کوانٹٹی فرض ہے، مثلا 1000 کلو گرام کی اگر پیداوار ہوتی ہے اس میں 100 کلو اگر نکالنا ہے،
کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم 150 کلو نکالیں گے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی جو فرض ہے اس سے اگر زیادہ نکالتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اور اگر کوئی ایک حساب سے اگر زیادہ نکال کر کے دیتا ہے تو یہ بھی بہت افضل کام ہے۔ لیکن اب ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں 1000 کلو میں سے 1000 کلو ہم پورا دے دیں گے اور باقی پورے سال وہ اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھے گا، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کسی کا محتاج نہیں ہو، کسی کا محتاج نہیں ہو، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے۔ فضول خرچی کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ گناہ کے کام میں خرچ کرنا، یعنی شریعت نے اس کام کو جائز نہیں قرار دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس میں خرچ کرتا ہے تو کم خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، یہ فضول خرچی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فضول خرچی کی ایک تیسری قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر ضرورت زیادہ خرچ کرے، ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر بھی خرچ کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ہم ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے قدم قدم پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم خود اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان چیزوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تسرفوا، دیکھو فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، انہ لا يحب المسرفین۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپائے جانوروں میں سے ایسے جانور بھی تم کو دیے ہیں جن کو تم بار برداری کے کام میں لاتے ہو، جن کے اوپر تم خود سواری بھی کرتے ہو، اپنے سامان کو بوجھ کے طور پر اس پر ڈال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے بھی جاتے ہو۔ حمولتن کا مطلب یہ ہے وہ فرشن، یعنی ایسے جانور جس کے گوشت کو کھاتے ہو، دودھ کو پیتے ہو، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کھال وغیرہ کا فرش بنا کر کے تم استعمال کرتے ہو، ایسے جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ حمولتن سے آپ سمجھ سکتے ہیں اونٹ ہے، بیل ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اور فرشن اصل کے اس فرشن کا مطلب ہوتا ہے پست قد، یعنی جس کا قد چھوٹا ہو، لیکن اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ ایسے جانور جس کے دودھ کو بھی ہم پیتے ہیں اور جس کے گوشت کو بھی ہم کھاتے ہیں، یا جس کے بال کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے بکری جو ہوتا ہے، بکرا ہوتا ہے، اس کے بال سے ہم بہت اپنا پوستین بھی بناتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں، بیٹھنے کے لیے فرش بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے جانوروں میں سے جو حلال ہے اس کے گوشت کو تم کھا بھی سکتے ہو، اور جن جانوروں پر سواری کیا جاتا ہے اس پر سواری کر بھی سکتے ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے رزق کے طور پر تم کو، اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب، پچھلی آیات میں نے کیا بتلایا آپ کو کل کے درس میں، کہ مشرکین مکہ نے اصول بنا لیے تھے کہ اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا تو اس پر دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، البتہ پجاری ضرور کرے گا، مجاور ضرور کرے گا۔ یعنی ایک جانور اس کو کس کے لیے حلال قرار دیا جائے اور کس کے لیے حرام قرار دیا جائے، یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی آدمی کسی جانور کے کھانے یا نہ کھانے پر پابندی لگانا شروع کر دے، یا کسی جانور کے حلال اور حرام ہونے کا اصول اور قاعدہ خود سے بیان کرنا شروع کر دے، اور جو لوگ بھی اس کی پیروی کرنے لگے، تو ایسے تمام لوگوں کو شیطان اور شیطان کا پیروکار کہا گیا ہے۔ اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر روکا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مشرکین مکہ کے اندر تھی، اور بہت ساری باتیں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے اتنی سارے باتیں نازل فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کو کل اور کل کے بعد کے درس میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔